السلام علیکم، آپ کو پروگرام حرف میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جمیل فاروقی۔ ناظرین، القابات کی ارزانی لفظ اتنے بے معنی کیوں ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کو بھی سماجی کارکن، بلاگر اور اسکالر کا درجہ دے دیتے ہیں۔ القابات دینے سے پہلے ہم سوچتے کیوں نہیں ہے؟ کیا اس کا کوئی طریقہ کار بھی ہے؟ پروگرام کے پہلے حصے میں اسی پر بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے ممتاز عالم دین مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ان کی دینی اور دنیاوی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اس پر ہم بات چیت کریں گے انتہائی محترم جناب اوریہ مقبول جان صاحب سے۔ اوریہ صاحب، مولانا صاحب اب ہم میں نہیں رہے، سودی بینکاری کے حوالے سے ان کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سودی بینکاری کے علاوہ اصل میں گزشتہ ایک طویل عرصے سے ایک اور ٹرم ہمارے یہاں استعمال ہونا شروع ہوگی، وہ ہے اسلامک بینکاری۔ جی اور اسلامک بینکاری کو بہت سارے لوگ جو ہیں، ہمارے علماء دین جو ہیں، وہ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ رائٹ۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب جو تھے، انہوں نے جیسے کہتے ہیں نا، دین کے اندر ہوتا ہے کہ رخصت کا راستہ، ایک ہوتا ہے عزیمت کا راستہ۔ جی، انہوں نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، یہ اسلامک بینکاری بھی جو ہے، یہ بنیادی طور پر وہ وہی چیز ہے جو کہ اصل میں بینکاری، جو کہ باقی بینکاری اور ہے بھی باقی اسی طرح کی۔ جی۔ اور انہوں نے اس مسلمہ طور پہ جو چیزیں چلنے شروع ہو گئی تھیں، ڈالر کو ہارڈ کرنسی کے طور پہ لینا اور پھر اسی طرح کے چیزیں جو ہیں بینکاری کے حساب سے بنانا، جیسے کہ باقی بینکس ہوتے ہیں۔ مطلب میں اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو اسلامک بینکاری کی دیتا ہوں کہ اسلامک بینکاری اجارہ سکوک کی بنیاد پہ چلتی ہے۔ اور اجارہ سکوک یہ ہوتا ہے کہ میں وابڈا کا چیئرمین ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک ڈیم بناؤں، تو میں اپنے ہی اندر ایک ایس پی وی کہتے ہیں، اسپیشل پرپز وہیکل، ایک کمپنی بنا لیتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ 4 ڈائریکٹر میرے لیے، 2 پرائیویٹ لے لیے، اپنی کمپنی بن گئی، اور پھر اس کے بعد ہم ویلیویشن کراتے ہیں ڈیم کی۔ وہ ڈیم مطلب 10 ارب روپے میں بننا ہے، تو ایک اسلامک بینک جو ہے وہ 10 ارب روپے کے سکوک جاری کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو سکوک جب جاری کرے گا تو اس کے بعد ہوگا یہ کہ میں وہ جو ڈیم ہے وہ کرائے پہ لے لوں گا، اور میں صبح سویرے کائبر اور لائبر دیکھ کے کرایہ دے رہا ہوں گا۔ اچھا۔ تو مطلب یہ اس طرح کی اور بہت سارے، تو اس کے اوپر میرا ایک آرٹیکل تھا ہیلا بینکاری۔ تو اس پہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی بڑی اچھی کہتے ہیں محبت بری داد جو تھی یہ بیسیکلی ہیلا بیسیکلی یہ ہے، بنی اسرائیل میں کہا جاتا تھا بہت ہیلے اس طرح کے ہوتے تھے کہ جیسے بس ان کو ہفتے کے دن شکار پہ پابندی لگی تو کرتے یہ تھے کہ گڑھے کھود لیتے تھے، اور مچھلی چونکہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش کرتا، مچھلی بہت آتی تھی اتوار، تو اس کو جمع کر لیتے تھے۔ تو ہفتے کے دن مچھلی پکڑتے نہیں تھے، وہ علیحدہ ہوتی تھی اتوار کی علیحدہ، تو وہ جناب وہ اکٹھی کر کے اس کو، کیونکہ علیحدہ گڑھوں میں آگے مچھلی پھنس جاتی تھی تو وہ اس کو لے لیتے تھے۔ تو وہ ہیلا سازی والے، تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ بڑے کمال مولانا حسین احمد مدنی کے شاگردوں میں سے تھے، حالانکہ وہ بہت پرانے، اور آپ نے بھی بہت عظیم شاگرد چھوڑے ہیں سر، ہمارے درمیان موجود ہیں بہت بڑے بڑے علماء دین اور بڑے کمال کے آدمی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوتا ہے۔ آج میں صاحب نے ایک جگہ ان کا لکھا ہوا تھا، ان کو کسی صاحب نے پوچھا کہ آپ کیا ہے کہ کہیں بیمار ہیں، کہیں چلے نہ جائیے گا، تو انہوں نے کہا ہم تو قیدی ہیں۔ تو قیدی، اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا تو سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ہم تو قیدی ہیں، تو جب چلے تو اس نے کہا آپ تو بڑے قیدی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی وجہ سے چھوٹے قیدیوں کا دل لگا رہتا ہے یہاں پر، لیکن بہرحال بڑا قیدی چلا گیا۔ اور یہی مومن کا جو وہ بات بھی تو کر دیجئے نا، موت العالم، وہ تو مشہور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، موت العالم، موت العالم۔ میرا خیال حدیث ہے، میں صحیح طرح کہہ نہیں سکتا کیونکہ حدیث کے بارے میں آپ کو بہت شور ہونا چاہیے، لیکن ایک قول ضرور ہے، عربی کا مقولہ ضرور ہے کہ ایک عالم کی موت جو ہے پورے عالم کی موت ہوتی ہے۔ اور ظاہر بات ہے اس طرح کے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں، اور خصوصاً اس کے سود کے معاملے میں اور اسلامی بینکاری کے معاملے میں مجھے تو بہت حوصلہ ملتا تھا کہ جب بھی کبھی میں، چونکہ ظاہر بات ہے میرا اپنا ایک بہت کام ہے سود کے اوپر ہی، اور خصوصاً اسلامک بینکاری، کیونکہ اسلامک بینکاری نے سپورٹ دیا ہے۔ 2008 میں یہ سودی نظام مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو گیا تھا۔ اگر یہ 37-38% جو سرمایہ ہے یہ اسلامک بینکاری کا ان کو سپورٹ نہ کرتا تو یہ کلیپس ہو گیا تھا سسٹم۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن چونکہ ہم نے اس کو ایک بنایا ہوا ہے، تو اس زمانے میں بھی ہم لکھتے تھے، تو مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے ساتھ 140 سے 45 علماء تھے، ان کے فتاوا بھی موجود تھے، فتاوا بالکل بہت موجود تھے۔ تو بڑا اللہ تعالیٰ
ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کو اعلیٰ علیین مقام عطا فرمائے. آمین. بڑے کمال کے لوگ تھے جو بادہ کش تھے. پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں کہیں سے آپ بقائے دوام لے ساکی. اقبال نے بڑا خوبصورت بات کی تھی. اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے. اور یہ صاحب اب مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں, القابات کی ارزانی. ہمارے ہاں لفظوں کے چناؤ میں کوئی کسی بھی قسم کا جو ہے وہ دیکھا نہیں جاتا کہ کس انداز سے لفظوں کو چننا ہے. کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی جس وقت میں نے اعتزاز احسن صاحب کو ایک جگہ سنا. جی. اعتزاز احسن صاحب بڑے لکھے آدمی ہیں, شاعری کا ذوق بھی رکھتے ہیں, پڑھتے بھی ہیں. خود ایک انہوں نے کتاب انڈس ساگا بھی لکھی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نظم بھی لکھی. اگرچہ اس نظم میں 2-3 بند وزن سے خارج ہیں. وہ جو ریاست ہوگی ماں کی جیسی, وہ بیسیکلی تبلے کی تھاپ کے اوپر تا تک دھننا تا تک دھننا, اس میں ریاست ہوگی ماں کی جیسی فلا فلا. وہ ایگزیکٹلی وہ دادرا کے کچھ توڑے ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ بنی ہوئی نظم ہے. لیکن اس میں بہرحال پھر بھی شاعری کی ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اعتزاز احسن صاحب نے پچھلے دنوں جو کچھ بلاگرز کے نام, پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں وہ بلاگرز ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک لفظ استعمال شروع کر دیا, مائکرو بلاگرز. مائکرو بلاگر کیا ہوتا ہے؟ فیس بک پہ کمنٹ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, 2 لائنیں لے گئی. بلاگرز بھی تو ایک بات ہے, ایک ٹرم ہوتی ہے, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کو نہ کوئی چیز. بالکل. اور انہوں نے آ کے کہنا شروع کیا کہ جی کچھ دانشور پکڑے گئے تھے اور کچھ انٹلیکچوئلز پکڑے گئے تھے اور یہ وہ. جی بھائی مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ 8-9 ہزار کے قریب مسنگ پرسنز کا آئیڈیا کہا جاتا ہے اس وقت پاکستان کے اندر. جی جی ٹھیک. ہر طرح کے مسنگ پرسنز ہیں اور بڑے طویل عرصے سے ہو رہے ہیں. مشرف کے زمانے میں سے یہ رسم جو ہمارے ہاں چلی تھی. ٹھیک. ہمارا آج بھی وہی سٹانس ہے کہ جو پہلے دن مسنگ پرسن کا سٹانس تھا جی کہ ان کو کورٹ آف لا کے سامنے پیش کرو اور کورٹ آف لا کے سامنے ان کا ٹرائل کرو. ٹھیک. یہ خوف اور یہ اس طرح کی صورتحال جو ہے یہ حالات مزید خراب کیا کرتی ہے. دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جی کہ جس نے مسنگ پرسن رکھے ہوں اور اس کے اندر ایک شدید قسم کی موومنٹ نہ چلی ہو اور تبدیلی نہ آئی. چلی کے دیکھ لیں, برازیل کو دیکھ لیں, نکراگوا کو دیکھ لیں, پورے کا پورا جتنا بھی لیٹن امریکہ ہے یہ فیشن ان کا ہے. شدید قسم کی تبدیلی ہے جی. ٹھیک. امریکنز کو بڑا خواہش ہے, اس قسم کی بڑی سٹائل ہے ان کا. انہوں نے باقاعدہ اسکول آف امریکہ کھولا تھا جہاں ان مسنگ پرسنز کو ٹارچر کیا جاتا تھا اور لے کے جایا کرتا. باقاعدہ سی آئی اے نے ٹارچر کا مینول لکھا تھا. آپ حیران ہوں گے. That manual was published by the CIA. اب تو اسکول آف امریکہ ختم ہو گیا. انہوں نے جب سے لیٹن امریکہ ختم ہوا, جب سے روس ختم ہوا, تو نہ چیگویرا رہ گیا اور نہ امریکہ رہ گیا. اب تو بیچارہ فیڈل کاسترو بھی مر گیا جی. لیکن یہ جو ہمارے لوگ ہیں اب اس دن سے لے کے 2007 آنورڈ شروع ہوئے ہیں. آج کتنے سال ہو گئے؟ 9 سال نے پہلی دفعہ پیپلز پارٹی کو اور سینٹ کو کے ہاتھ میں اور زبان میں خارش ہوئی ہے. اور کچھ لوگوں کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے کہ جناب یہ مسنگ پرسنز ہیں. اور ہم نے ان کے پورا, آپ کو یاد ہے کہ پچھلا شو ہم نے چلایا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی بندہ انٹلیکچوئل لیول, انسان کے طور پہ ہم آج بھی کہتے ہیں عظیم دانشور نہیں ہے, ہیرو بنا کے. اور ہم نے کہا تھا, ہم نے آپ کو یاد ہوگا عبداللہ کو بلایا تھا, اور عبداللہ کے بارے میں بھی ہے کہ وقاص کے بارے میں کہ وقاص کی بیوی نے انٹرویو دیا ہے DW جرمنی کا. جی جی یہاں کے لوکل نیوز چینلز کو بھی دیا ہے انہوں نے, وقاص کی اہلیہ نے انٹرویو دیا ہے. لوگ DW میں نے دیکھا ہے کہ جناب یہ عبداللہ جو ہے یہ تو پاگل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو جناب فنیٹک ہے فلاں. اب جس کو بھی آپ فنیٹک کہہ دیں جی. ٹھیک ہے. آپ کا مسئلہ سارا یہ کہ اس نے بتایا ہے کہ آپ ایک بہت بڑی بدترین قسم کی توہین رسالت والی ویب سائٹ چلاتے ہیں. اینڈ ہی گیو دا ایویڈنس. جہاں لوگ ایویڈنس کہاں دیتے ہیں, اس نے تو جرأت کر کے اپنے خالازاد بھائی کے خلاف ایویڈنس دیا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات تھی؟ بہت بڑی بات. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 لوگوں کو تو پھر کہیں نہ کہیں اس طرح چاہتے ہیں, باقی 4-5 لوگ جو وہ اسی حساب سے چل پڑے. کہنے کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے میڈیا نے ایک عادت ڈال دی ہوئی ہے. میں آج سے 15 سال پہلے بھی سینئر تجزیہ کار تھا, میں آج بھی سینئر تجزیہ کار ہوں, آگے سینئر تجزیہ کار ہو جاؤں گا. اور بھائی القابات کیوں لکھتے ہو؟ کیا تم لوگوں کا نفس موٹا ہوتا ہے صرف ایک لقب لکھنے سے؟ اور پھر ان لوگوں کو انہوں نے, اور یہ سب ایسے لوگوں کو القابات دینے کی روایت بھی تو ہم میں سے ہی لوگوں نے ڈالی ہے نا. یہ میڈیا ہے نا ہمارا. بلاگرز کون کہتا ہے؟ میڈیا. کوئی بلاگر
ٹھیک ہے. ان کو سماجی کارکن کیا ہے؟ انہوں نے کچھ یتیم خانے کھولے ہوئے ہیں, یہ کو عبدالستاریدی ہیں. میں وہی عبدالستاریدی سارم برنی, یعنی جو بندہ کھڑا ہو کے الہاد کے اوپر گفتگو کر سکتا ہے, جو بندہ کھڑے ہو کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین والی ویب سائٹ بنا لے گا, وہ سماجی کارکن ہو گیا. یعنی 4 لوگ جو ایک فارم اس طرح کا بناتے ہیں اور وہ فارم لے کے کسی ایمبیسی کے سامنے کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں. آغا خان کی وہ جو سینٹر ہے, این جی او کا جو سینٹر ہے, اس سے وہ ڈونرز لسٹ لیتے ہیں, ڈونر لسٹ کے مطابق آبجیکٹیوز بناتے ہیں, ایک این جی او رجسٹر کراتے ہیں, جا کے ناروے سے اور ڈچ ایمبیسی سے اور امریکن ایمبیسی سے اور یو ایس ایڈ سے ان سے ایڈ لیتے ہیں, 4 کمپیوٹر لگاتے ہیں, 3 لڑکیاں رکھتے ہیں, 5 قسم کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں جن پہ ڈاکومنٹریاں بنائی. کیا کریں ہم؟ تو اویئرنس کریٹ کر رہے ہیں, کریشن آف دی. یہ ہے وہ بنیادی چیز. یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ سماجی کارکن ہے. وہ کیا سماجی کام کیا ہے تم نے؟ کریشن آف اویئرنس. 10 لوگ اغوا ہوئے ہیں, 10 لوگ مس ہوئے ہیں, ان میں سے صرف 3 کی فکر کیوں ہے؟ اچھا, اس کی بیسک وجہ پوائنٹ ہے نا, اس کی بیسک وجہ ہے کہ وہ ان میں سے ایک کی تو فکر اس لیے ہے کہ وہ میجر ویب سائٹ چلاتا تھا. جی, بھینسا. ہاں, اور وہ میجر ویب سائٹ. اب تو حالت یہ ہے, اور اس کو بھینسے کو لوگ ایسا بندہ شیئر کرتا رہا ہے. آپ اٹھا لیں اس کی چیزیں. آج فیس بک بڑے سماجی کارکن ہونے کے دعوے دار اس کو شیئر کرتے رہے ہیں, بڑے انٹلیکچوئل کہتے ہیں اپنے آپ کو, بڑے ٹیچر. ہم نے ایک ٹیچر کا نام بھی لیا تھا, وہ شیئر کرتا ہے. جی جی, ٹھیک ہے. لیکن یہ مسئلہ میرا کہنے کا یہ نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ بھائی ایک انسان کو بھی اغوا نہیں ہونا چاہیے. وہ انسان تھے, وہ جس مقام پہ تھے, تم ہیرو بنا کے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ پاکستان میں صرف وہی مسنگ پرسن ہے. ایک غالب عطا صاحب ہے, پنجاب یونیورسٹی کے انجینئرنگ یونیورسٹی سے آئے تھے, ایم بی اے میں پڑھتے ہیں, مسنگ پرسن سے چلے آ رہے, یونیورسٹی کا ٹیچر. کسی سینٹ میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی, اس لیے کہ اس بیچارے کا چہرے پہ داڑھی ہے. جو لوگ توہین رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں ایسے پیجز چلا کے, کیا ان کے خلاف مقدمات چلنے چاہیے؟ اشاق گوندل صاحب کو پنجاب یونیورسٹی میں پکڑا, 4-5 دن وہ چھٹ گئے بیچارے. بہرحال کوئی بتاتا ہے نہیں. مقدمات چلنے چاہیے. دیکھیں, مقدمات چلاؤ, مقدمات چلنے چاہیے, مقدمات چلاؤ, مس نہیں کریں, مقدمات چلاؤ. مسنگ پرسنز کے طور پہ نہیں, مقدمات چلاؤ, لے کے آؤ سامنے, اور مقدمات چلاؤ بلاسفیمی کا چلاؤ. اس کی وجہ بنایا تھا, پر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ لوگ جو ہیں یہ مقدمے نہیں چلے تو یہ ان کے لیے اپنے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ظاہر بات ہے ان کا جرم وہ عام اس طرح کا جرم تو ہے نہیں. ان کے بارے میں جس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے, آپ آج نیٹ اٹھا لیں, یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی مسنگ پرسن کے ساتھ لوگوں کی ہمدردی وابستہ نہیں ہوئی, سوائے سینٹ کے چند پیپل پارٹی کے لوگوں کے, بلاول بھٹو سے لے کے نیچے تک 4 لوگوں کے, نام نہاد انٹلیکچوئلز کے. نہیں, انٹلیکچوئل بھی ہوتے لوگ, مجھے صاحب پہ بڑا افسوس آ رہا ہے کہ پڑھ تو لیتے بھائی. ایک نظم جو کہ میں بھی کافر والی نظم ہے, میں بھی مسلم کو چربا نظم, اس کا چربا ہے, بالکل چربا ہے, وہ پرانی نظم ہے. جی اچھا, اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے, ایک انہوں نے, میں کل دیکھ رہا تھا کہ قرآن پاک کی اپنا اس کی سٹائل میں انہوں نے ایک نظم لکھی ہوئی تھی. جی ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, جو بھی نظم قابل احترام ہے ہر چیز. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس بنیاد پر کسی کی عزت کرے گا اور اس کو ہیرو بنائے گا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے, وہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے, وہ شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے, تو پھر ہم سے تو برداشت نہیں ہوتا. سیدھی بات ہے, ہمارا تو جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا اسلام کے ساتھ. دین کی توہین تو ہو ہی رہی تھی ان پیجز کے اوپر سے, اینٹی پاکستان کنٹینٹ اتنا شیئر کیا جا رہا تھا, بیان نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے اوپر کوئی سوال اٹھائے گا ان سے؟ نہیں, دیکھیں مسئلہ سمجھ یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ ان کا جو ہے وہ دین کا نہیں ہوا, وہ بیسیکلی معاملہ ان کا وہی ہوا ہے کہ انہوں نے اس چھابے میں ہاتھ ڈال دیا ہے جہاں ہاتھ جلتے ہیں, جہاں پر چلتے ہیں, جہاں انگارے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہوا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں اگر وہ اینٹی اسٹیٹ بھی ہیں تو ان کو لاؤ, بلوچستان کے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے لاؤ, فلاں کے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے لاؤ. کہیں بھی اچھا, کچھ ایک اور بھی ایک تھیوری ہے بڑی عجیب و غریب قسم کی, کہ جیسے بلوچستان کے بارے میں اکثر لوگوں کی کچھ تو مسنگ واقعی ہیں, کچھ یہ ہیں کہ وہ جا کے بیٹھے ہوئے کابل میں, کوئی بیٹھا ہوا ہے کہیں بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کچھ ویسے مسنگ ہو گئے کچھ اس طرح کے. تو کچھ اچانک کو جیسے کہتے ہیں نا, ایک طرف سے وہ ڈبکی لگاتے ہیں اور دوسرے ساحل پہ جا نکلتے ہیں, جہاں میں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے. تو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسی فضا بن جائے,
اور کہے کہ ہم زندگی میں ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں تو کل کو ہمارے لیے اسائلم آسان ہو جائے، تو بڑا روٹین کی بات ہے. اور اسائلم ہوتا ہے جی بڑا آسان طریقہ ہے بھائی، وہاں آپ چلے جائیں، آپ چلے جائیں، آپ کو جتنے بھی لوگ اس بنیاد کے اوپر وہاں اسائلم لینے گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں پروسیکیوٹ کیا جاتا ہے، ان کی 80% کی ایف آئی آر جعلی ہے. کوئی احمدیوں کے نام پہ گیا ہوا ہے، کوئی فلاں کے نام پہ گیا ہوا ہے، فلاں. احمدیوں کے کتنے واقعات ہوئے ہیں. میں ابھی انشاءاللہ کل ہم کریں گے ایک چکوال کا انسیڈنٹ، بڑا امپورٹنٹ ہے. جی چکوال میں ایک احمدیہ مسجد کا ہم گفتگو کریں گے. اتنا خوف وہاں پیدا ہوا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں کا ایک آدمی وہاں مارا گیا ہے. اچھا وہاں پر مسجد کے 1860s کی مسجد ہے، جس وقت ابھی مرزا غلام احمد نے دعویٰ نبوت بھی نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، اور آپ اندازہ کریں، کل انشاءاللہ اس سے ہم کریں گے، 3000 لوگوں پہ ایف آئی آر ہے. اچھا، اور 150 لوگ جیل میں ہیں، اڈیالہ کی جیل میں. رائٹ. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی میں جو ہے احمدیوں کی پرسیکیوشن ہوتی ہے. اس میں ہم کل انشاءاللہ بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے سر، بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے امریکہ کی. امریکہ میں نو منتخب صدر یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اب آئے ہی چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں مائیکل ٹی فلن، ان کا اسلام کے بارے میں کیا کہنا ہے، کیا رائے رکھتے ہیں، واٹ ہی تھنکس، یہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سفید فام امریکیوں کے علاوہ تمام اقوام کے خلاف اپنی نفرت انگیز تقاریر کی وجہ سے عالمی خبروں اور مباحثوں پر چھائے ہوئے ہیں. لیکن عالم اسلام کے خلاف ان کی نفرت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل مائیکل ٹی فلائن کو مشیر برائے قومی سلامتی تعینات کیا ہے. جولائی 2016 میں مائیکل فلائن کی کتاب دی فیلڈ آف فائٹ منظر عام پر آئی. 208 صفحات پر مشتمل یہ کتاب مائیکل فلائن کے نظریات اور مستقبل کے بارے میں ان کے منصوبوں کا احاطہ کرتی ہے. اس کتاب کے 2 مستقل موضوعات ہیں. اول ان کے جنگی تجربات اور ان کے نتائج، اور دوم مغربی تہذیب کے اولین دشمن یعنی اسلام کا فکری، عسکری اور سیاسی تجزیہ. مائیکل فلائن کے نزدیک ریڈیکل اسلام یعنی متشدد اسلام اور اسلامسٹ یعنی مسلمان 2 ایسے الفاظ ہیں جنہیں امریکی رہنما استعمال کرنے سے نہ صرف خوف زدہ ہیں بلکہ ان الفاظ کے معنی سے بھی ناآشنا ہیں. اس لیے اس نے اپنی کتاب میں ان الفاظ کی جامع تعریف بھی پیش کی ہے. اس کا کہنا ہے کہ ان الفاظ اور ان کے ساتھ جڑے نظریات کو سمجھے بغیر ان نظریات کے حامل افراد کو ہرانا ناممکن ہے. اس لیے یہ کہنا درست ہوگا کہ جنرل مائیکل ٹی فلائن نے اس کتاب کے ذریعے عالم اسلام کے خلاف جنگ لڑنے اور اسے جیتنے کا جامع منصوبہ پیش کیا ہے. اس کا یہ بھی ماننا ہے کہ اسلام ایک مذہب نہیں بلکہ ایک سیاسی نظریہ ہے. Islam is a political ideology based on a religion. So this is a political system that we are facing and we must defeat this political system. اسی وجہ سے یہ سیاسی نظریہ امریکی سول ریلیجن کے لیے واحد خطرہ ہے. چونکہ امریکی سول ریلیجن کی بنیاد جوڈیو کرسچین نظریات پر کھڑی ہے، اس لیے یہ تمام یہودیوں اور عیسائیوں کا مشترکہ فریضہ ہے کہ وہ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں. اس کے مطابق اسلام ایک کینسر ہے. Isms that we faced over the last 75 years, Nazism, fascism, communism, that now it's radical Islamism. It is a cancerous, barbaric, vicious form of element within inside of the Islamic system. اور کینسر کا واحد علاج یہ ہے کہ اسے یا تو تابکاری کے ذریعے جلا کر بھسم کر دیا جائے یا کاٹ پھینکا جائے. آج کے حرف راز کا سوال ہے، کیا مائیکل ٹی فلائن کی مشیر برائے قومی سلامتی تعیناتی عالم اسلام کے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبوں کا پتہ دیتی ہے؟ اور یہ بھی کہ کیا اب عالم اسلام کے خلاف آخری اور فیصلہ کن جنگ کا آغاز ہونے کو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. ویلکم بیک. یہ تھے مائیکل ٹی فلائن جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے متوقع
آئندہ آنے والے دنوں کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوں گے، اسلام کو کینسر کا درجہ دیتے ہیں. اس پر بات چیت کریں گے اوریہ صاحب سے. اوریہ صاحب، یہ المیہ نہیں ہے پوری دنیا کے لیے کہ ایسا شخص نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوگا امریکہ کے صدر کا؟ دیکھیے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کی وہ پوسٹ ہے جو سینٹ کی سکروٹنی میں نہیں آتے. یہ ریسنٹلی کریٹڈ وہ پوسٹ بنائی گئی تھی خاص طور پہ، اس پہ کانڈیلیسا رائس بھی رہی ہیں اور یہ وہ پوسٹ ہے کہ جو ان تمام پینٹاگون کے جنرلز کے اوپر ہوگی، اور یہ وہ ہے کہ جو کان میں ٹرمپ کے پھونکیں گے وہی ٹرمپ کی زبان بن جائے گی، جیسے باقی لوگوں کے بنتی رہی. اس کا ملٹری کیریئر بڑا عجیب و غریب قسم کا ہے، جسے کہتے ہیں بڑا ابیوسو قسم کا آدمی، جو اپنے سبارڈینیٹس کو گالیاں دینے والا، اچھا، اور بڑا سینک قسم کا آدمی تھا. اور اس کو پہلی دفعہ امریکن ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ اس کو 1 سال پہلے کا فورس کیا گیا کہ تم ریٹائرمنٹ پہ چلے جاؤ، ہم تمہیں ریٹائر کرتے ہیں 2015 میں. ہاں اس کو ریٹائر کر دیا. جی. اور ریٹائرمنٹ کے بعد کم از کم 7 سال تک ایک ملٹری جنرل کوئی اور پوسٹ نہیں لے سکتا. جی. لیکن چونکہ سکروٹنی میں نہیں آتی، اس لیے ٹرمپ نے بڑا خاص ذہانت کے ساتھ اس کو وہاں پر لگایا ہے. اور یہ تھا، یہ اس کا کمپینر بھی تھا. امریکن پولیٹکس میں اس نے ایک بالکل نئی چیز ایجاد کی ہے کہ جو اس سے پہلے نہیں تھی. ٹالرنٹ تھوڑی سی ہوتے تھے کہ ایک پریزیڈنٹ جو چلا جاتا تھا تو پچھلے پریزیڈنٹ کا جو ہے چیپٹر کلوز ہو جاتا تھا. جب تک وہ پریزیڈنٹ ہے اس کے خلاف آپ امپیچمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کے خلاف جیسے بل کلنٹن تھا یا اس کے پہلے نکسن تھا. لیکن یہ کہتا تھا کہ ہم آگے تو ہم ہیلری کلنٹن کو گرفتار کریں گے اور اس کو سزا دیں گے. اس کا مطلب لاک ہر اپ، لاک ہر اپ، یہ ان کے نعرے لگتے تھے. اس کو قید کرو، اس کو قید کرو، اس کو قید کرو. ایک تو اس کا اپنا امریکنز کے ساتھ اس کا رویہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو رکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں وہ بنیادی طور پر شر کے بانی ہیں اور شر ان سے چلتی ہے. یہی اس کا جو اس نے کہا کینسرس ہیں، باربیریس ہیں، وشیس ہیں. یہ 3 لفظ سے اسلام مسلمان کی کہیں کوئی ڈیفینیشن تو آتی ہوگی یا بلا تخصیص سارے مسلمان جو ہیں وہ باربیریس ہیں، کینسریس ہیں؟ سارے مسلمانوں. اچھا، سارے. دیکھیں نا، پاکستان کے اندر کتنے منہ کھولے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے اوپر یہ ہوتا ہے، پاکستان میں تعصب ہے، پاکستان میں یہ ہے. کیا کوئی شخص پاکستان میں یہ کہے کہ کرسچن جو ہیں وہ کینسر ہے تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگ سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. کیا وہ کوئی کہے کہ ہندو کینسر ہیں وہ لگ سکتا ہے؟ نیور. دنیا کے کسی ملک میں لگ سکتا ہے؟ نیور. اس کے باوجود بھی یہاں پر کھڑے ہو کے ٹھیکیدار کہتے ہیں کہ ہم زیادہ متعصب ہیں اور امریکہ زیادہ متعصب نہیں ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ وہاں پر جب بیٹھے گا اس کے بعد اس کے بڑے پلان. سب سے پہلا اس کا جو پلان ہے وہ دیٹ از افغانستان. جی. اور اس کے اوپر اس نے بڑی تفصیل سے پریس کانفرنسز کی ہیں کہ اوباما نے افغانستان کے اندر ہم کو جسے کہتے ہیں نا شکست سے خود دوچار کیا ہے اپنی رانگ پالیسیز کی وجہ سے. ٹھیک، اگر آپ جاپان پہ نیوکلیر بم چلا سکتے ہیں تو آپ افغانستان پہ کیوں نہیں چلا سکتے؟ مطلب کھل کے بات کرتا ہے اس معاملے کے اندر. اور افغانستان کے معاملے کے اندر جس طرح اوباما کی پالیسی تھی اس کو چونکہ پالیسی کو فالو نہیں کر رہا تھا، اس کو نکال دیا گیا. ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ انڈیا اسرائیل نیکسس، بیکاز انڈیا از مور ڈیئر ٹو اسرائیل اس وقت دین امریکہ. اسرائیل جو ہے اس وقت انڈینز کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں وہ بیسیکلی یہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اسرائیل کا جو وجود ہے یہ وجود بنیادی طور پر ایک آخری ورلڈ گورنمنٹ بنانے کا وجود ہے. اسرائیل دنیا بھر کے یہودی سے مائیگریٹ کر کے کہاں پہنچے تھے؟ اسرائیل. اپنے گھر چھوڑ کے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کے، اپنے مکان چھوڑ کے، اپنی ساری کی ساری جسے کہتے ہیں فارچون چھوڑ کے ایک بے آب ہو گیا علاقے کے اندر آ کے آباد ہو گئے کہ ہمارا مسایہ آئے گا اور ہم یہاں آ کے لڑیں گے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ، یہ 2 چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں. ڈیوڈ بن گوریان نے کہا تھا کہ ہمارا جو آئیڈیالوجیکل ایکول ہے، جو ہمیں آنکھیں دکھا سکتا ہے، جو ہماری برابری کرتا ملک ہے، وہ پاکستان ہے. کیونکہ پاکستان ایک اسلامک آئیڈیالوجی پہ کھڑا ہوا ہے، یہ کسی وقت بھی ہمارے مقابلے پہ آ سکتا ہے. ہم اسلامک ریپبلک ہیں، وہ کنسیریس کہہ رہے ہیں مسلمز کو، اسلام کو کیسے؟ دوسری چیز جو ہم چیز ہے کہ پاکستان از دی اونلی اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ. جی. نیوکلیئر اسٹیٹ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، بہت بڑی بات ہے. It's something really dangerous for those people. اچھا، اب
रिपब्लिकन जब भी आते हैं जी, तो वो अपने एक लाइफ स्टाइल की बात करते हैं और मुसलमानों को उसका थ्रेट समझते हैं। बुश ने कहा था दे वांट टू टेक आवर लाइफ स्टाइल हम फ्रॉम अस, ये हमसे हमारा लाइफ स्टाइल लेना चाहते हैं। ब्लेयर ने भी कहा था ये हमारा लाइफ स्टाइल छीनना चाहते हैं, ये हमारी तर्ज जिंदगी हमसे छीनना चाहते हैं। ये भी कहता है कि पूरी दुनिया जो है वो पीसफुल है, उसका पीस तबाह करने के लिए ये लोग आए हैं। उसका एक फिक्रा है कि ये 20% लोग जो हैं 80% लोगों के ऊपर हुक्मरानी करना चाहते हैं, जी। तो इससे बेहतर है कि इन 20% लोगों को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। ये है वो एक्चुअल सूरत हाल। पाकिस्तान के बारे में इस बंदे के ख्यालात इस तरह के हैं कि पाकिस्तान एक मुनाफिक स्टेट है, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इनको सबक सिखाना चाहिए। सर। जनरल असद दुरानी के साथ एरिना एक प्रोग्राम होता था अल जजीरा का, जी, जी। उसका इनका टकराव हुआ था। जी। वो आईएसआई के चीफ थे, ये उस वक्त डायरेक्ट मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ था, अमेरिकन पेंटागन की उसका डायरेक्टर था। तो इन दोनों का जब टकराव हुआ था तो इसका एक ही इल्जाम था, तो वो तो एक्स चीफ थे दुरानी के, उनको बुलाया हुआ था। इसका इल्जाम एक ही था कि पाकिस्तान जो है इस पे हमें भरोसा नहीं कर सकते, ना करेंगे। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर अपनी पर्सनल नेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। सर द फील्ड ऑफ फेथ इनकी किताब का नाम वो है। किताब। हाउ कैन वी विन द ग्लोबल वॉर अगेंस्ट रेडिकल इस्लाम एंड इट्स अलाइज। इसमें लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम और मुसलमान मॉडर्निटी के साथ कंपैटिबल नहीं है। जिस शख्स के थॉट्स ये हों उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते मैं हैं? आपको इसके बेसिक एक आर्टिकल बड़ा मजेदार आया था, इसमें उन्होंने कहा था ये 9 बुनियादी चीजें कौन सी, ठीक है। वो कहता है ये एक रेडिकल इस्लामिज्म जो है ना, ये टर्म ऐसी है जी। कि जिसको ना यूरोप समझता है जी। ना, वो कहते हैं इस्लाम एक मजहब नहीं है, बात तो वो ठीक कहता है, इट्स अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी, दैट्स इट। इट्स अ पॉलिटिकल, बात बिल्कुल ठीक कहता है। हम रिलीजन हैं भी नहीं जी, हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हैं, क्योंकि अल्लाह कहता है लयुज़हिरहु अलद्दीन वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा, हमने एक रसूल को उतारा है हिदायत के साथ, हुदा व दीनिल हक के, और ऐसा दीन हक, ऐसा जिंदगी गुजारने का रास्ता जो हक पे, लयुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, ताकि तमाम दुनिया के जिंदगी गुजारने के रास्तों पर गालिब आ जाए। दीन और मजहब में फर्क यह है कि दीन बुनियादी तौर पर तर्ज जिंदगी है। जी। इस्लाम कहता यह है, अल्लाह कहता यह है कि हमने इस दीन को उतारा है कि बाकी जितने भी लाइफ स्टाइल्स हैं, बाकी जितने भी तर्ज जिंदगी हैं, उन पर इसको गालिब किया जाए। वो बात तो उससे कहता है रेडिकल इस्लाम जो है, रेडिकल इस्लामिस्ट विल फिक्स एवरीथिंग। वो कहते हैं वो चाहते हैं कि अपने आप को, जैसे मैंने पहले कहा कि 20% तमाम जो तर्ज जिंदगी हैं और यह साहब जिस तरह आपने अभी फरमाया, क्या वो ऑब्सलीट हो जाएंगे या उन पर भी लोग अमल करते रहेंगे? होता यह है कि जब आप एक बेहतर तर्ज जिंदगी देते हैं जी, आप बेहतर एक इंसाफ का सिस्टम देते हैं जी, बेहतर आप इकोनॉमिक सिस्टम देते हैं, तो पीपल फॉलो दैट सिस्टम। ये कभी नहीं हुआ कि बेहतर सिस्टम को कभी फॉलो। मैं इसकी मिसाल देता हूं। जी, जी, नौशीरवान जो था, जी, ईरान बहुत बड़ी स्टेट नहीं होती, नौशीरवान एक छोटी सी रियासत पार्स का हुक्मरान था जी। तो नौशीरवान ने अदल करना शुरू किया, तो साथ के लोग भी आना शुरू हो गए कि हमारा भी क्या फैसले तुम कर दिया करो, फिर दूसरे वाले, इस तरह होता गया कि आहिस्ता 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 नौशीरवान की पूरे ईरान पर हुकूमत हो गई। अशोका हिंदू था, कलिंगा वार के अंदर उसने 10 लाख बंदे मार दिए, और उसके बाद जब लाशों को इतना बड़ा उसने मैदान में बिखरे देखा तो रो पड़ा। रो के इतना बुरी तरह रोया कि वो बंदा जो था, अशोका जो था, वो बुद्धमत हो गया। जी। बुद्धमत होने के बाद पहला उसने काम यह किया कि उसने अपने तमाम फौजियों को फारग कर दिया, तमाम सजाए हुए हाथी उनको फारग कर दिया। कुछ 7 लाख फौजी थे, वो फारग, तो जाओ ऐश करो। जी जी। उसके बाद उसने अपने इलाकों के अंदर महामीर मुकर्रर किए जो इंसाफ देते थे, यहां तक कि जानवरों के इंसाफ की भी सूरत है। पूरे बड़े सगीर पाको हिंद को बगैर एक लड़ाई लड़े अशोक ने फतह किया था। जी। ये बहुत, तो इंसाफ का वो लाइफ स्टाइल। असल मतलब ये है जो बात जनरल महमूद ने कही थी, बड़ी मजेदार बात, आखिरी बात क्योंकि ब्रेक आपने लेनी है इसके बाद, कि उसने कहा कि जिस वक्त मैं वहां पर यहां से गया था, अभी 9/11 नहीं हुआ था, तो जॉर्ज टेनेंट आईएसआई का सरबराह होता था, सीआईए का सरबराह होता था, मैं आईएसआई का था। जी। तो जॉर्ज टेनेंट ने मुझे कहा कि हमें तालिबान की हुकूमत से खतरा है। वजह यह है कि मुल्ला उमर जो है, इट इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ अफगानिस्तान, वहां उसने जस्टिस का ऐसा सिस्टम कायम कर लिया है। हमें ईरान से खौफ नहीं है, क्योंकि ईरान एक शिया मुल्क है, उसके इर्द गिर्द सुन्नी आबाद है, जी, सुन्नी मुल्क है ना, जी, जी, तो वो फैल नहीं सकता। लेकिन मुल्ला उमर को अगर हमने मजीद बहने की इजाजत दी
ٹیلنٹ کی فکر، تو پھر ہوگا یہ کہ یہ تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قزاقستان، ترکمانستان، یہ سارے ملک جو ہیں یہ اس کو فالو کرنے لگیں گے۔ لائف سٹائل اگر آپ کا بہترین ہو، جو کہ اسلام کہتا ہے ہمارا ہے، تو اگر وہ نافذ کر دیا، اسی لیے کبھی بھی آپ کو اس ملک کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر اسلام کی شریعت کو نافذ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ کا وہی حشر ہوگا جو ملا عمر کا حشر ہوا تھا، اور وہی کیفیت چلے گی۔ مائیکل ٹی فلین کیا کریں گے سر؟ مائیکل ٹی فلین یہی کریں گے نا کہ یہی صورتحال ہے کہ وہ بنائے طور پہ چاہتا ہے کہ یہ سسٹم کسی طور پر لائف سٹائل نافذ نہ ہو دنیا کے، تبھی وہ کین سیریس کہہ رہے ہیں۔ اور اب وہ جو صورتحال بن رہی ہے وہ بڑی خوفناک ہو۔ بالکل ٹھیک ہے ناظرین، اوریہ صاحب کے کمنٹس آ گیا، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم بات کریں گے پاناما کے ہنگامے کی، آج کی کارروائی، استثناء کا معاملہ، کس بات کا استثناء، اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری حصے میں آپ کی لائیو کال شامل کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو ہمارے نمبر سکرین پر فلیش کر رہے ہیں، نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں، آج کے موضوع پر بات کیجئے گا۔ آپ کی لائیو کال سے پہلے ہم بات کریں گے پاناما کے ہنگامے کی، آج کی کارروائی کیا رہی، کس بات پر استثناء کی بات ہوئی، اور یہ صاحب سے جانتے ہیں اور یہ صاحب معاملہ کیا ہے اور کس جانب جا رہا ہے معاملہ۔ میرے خیال ہے کہ مورل لیول پہ نواز شریف صاحب کیس ہار چکے ہیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسمبلی میں تقریر کر کے یہ کہا تھا کہ ہم استثناء کے پیچھے نہیں چھپیں گے، ہم کسی قسم کے قانون کے پیچھے نہیں چھپیں گے، ہم بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں، کھلی کتاب ہیں ہماری، جس پہ وہ جج صاحب نے کہا کہ لیکن اس کو کچھ فرقے غائب ہے۔ آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ تو اصل میں ہم نے جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن آپ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے آرٹیکل 66 کے تحت۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی طرح کا کیس تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، احمد رضا قصوری، محمد احمد خان والا۔ جی اس کے اندر یہ بختیار جب ڈسکس ہونے آیا نا تو اس نے دھمکی دی تھی، بھٹو نے دھمکی دی تھی احمد رضا قصوری کو، پھر اس کا باپ قتل ہو گیا، تو اس کو ایز این ایویڈنس پیش کیا گیا، تو جائے بختیار صاحب نے کوئی بات نہیں کی اس کے اوپر، کیونکہ آپ جب ایک کرمنل فار ایگزامپل آپ عدالت میں کھڑے ہو کے آپ کے اوپر کیس چل رہا ہے اور آپ اسمبلی میں ایک ایڈمیٹنس کرتے ہیں کہ فلاں بندے کو میں نے قتل کروایا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ اسمبلی کے اندر یا کورٹ کے اندر پیش نہیں ہو سکتی؟ یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی جیسے کہ اناملی بن جا رہی صورتحال۔ لیکن مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیان دے دیا ہے جو کہ پوری دنیا کے سامنے ہے، اب اس بیان کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ جی ٹھیک، اور دوسری بات یہ ہے کہ کل کو کچھ کہہ رہا تھا، آپ حتیٰ عزت کیوں نہیں کرتے؟ جی حتیٰ عزت جو ہے وہ عام قانون سے بھی زیادہ سخت قانون ہے۔ پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ عزت دار ہیں، سب سے پہلے آپ کی کوئی عزت ہے، جی بالکل، پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو بی بی سی نے جو بات کہی ہے وہ غلط ہے۔ کتنا ڈینائی کریں گے آپ؟ نہیں وہ بی بی سی کہتا ہے 90 سے چل رہا ہے، 93 سے چلا آ رہا ہے، وہ غلط ہے، وہ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ کو لا کے دینا پڑے گا۔ پھر آپ کو آئی سی آئی جی کے پھر آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ مریم کی ای میل غلط ہے، پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ تو ثابت اگر کرنا ہوتا تو کورٹ میں نہ کر لیتے۔ اصل میں نواز شریف صاحب پر کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے اور وہ ان کے ڈینائل کی صورت ہے، اب وہ قانون کی پرپیچ چیزوں کا سہارا لیتے ہیں جو کہ مشکل ہو جائے گا۔ کال آئی ہے، لائیو کالز ہم لینا شروع کر رہے ہیں جناب، آج کے موضوع پر ہی بات کیجئے گا۔ سب سے پہلے کالر کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام، غلام رسول بول رہا ہوں سرگودا سے۔ جناب غلام رسول صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ان صاحب سے ایک دو باتیں کرنی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے جی جو ہماری حکومت یہ سی پیک کر ہونا رو رہی ہے کہ اس سے بڑی خوشحالی آئے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کہ موٹر وے بنانے سے پہلے بھی یہی راگ راگ رہے تھے کہ موٹر وے بننے کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا، لوگوں کی زمینیں، لوگوں کا کاروبار ختم ہو گیا۔ نمبر دو، میں اور آپ کی چینل کی وساطت سے سارے چینلوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جھوٹے سیاستدان ہیں نا، جب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں نا جی کہ وہ وہاں کا آ گیا جی، بی بی سی نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ان کو تھوڑا سا نا سامنے لائیو بٹھایا کریں تاکہ میرے جیسے لوگ ان سے سوال کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کی خواہش بڑی اچھی ہے، کاش یہ پوری ہو سکتی ہے۔ جی اور وہ بات ان کی بڑی صحیح ہے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ نہر سویز جو تھی وہ آج سے 50 سال پہلے بنی تھی، اور اس میں سے دنیا کے یورپ کے سارے جہاز گزرتے ہیں، وہاں سے میڈیٹیرین سے نیچے آتے ہیں، پھر آگے جا کے نیچے انڈیا کو سپلائی ہوتا ہے، یورپ کو سپلائی ہوتا ہے، کچھ $6 ارب کے قریب سال کا کماتی ہے۔ مصر غریب کا غریب ہے
کیونکہ لٹیرے موجود، وہی بھوک ہے، ننگ ہے، لٹیرے موجود ہے بھائی، لٹیرے ہمارے ملک میں جب تک رہیں گے سی پیک بھی کچھ نہیں ہے، بالکل ٹھیک، کچھ نہیں ہوگا۔ میں ابھی بی بی سی کی ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا گوادر کے اوپر، 12 میل دور سے پانی بھر کے لاتے ہیں گوادر کے بچے وہاں، جی ہاں بالکل بالکل، اور آپ وہاں، اور حالت یہ ہے کہ اس نے بڑی مزدار بات کی، اس نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کیمرہ مین سے، جی کیمرہ مین کھڑا تھا بی بی سی کا، جی جی، ایک بلوچ عورت سے، اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یہ منرل واٹر کی بوتل مجھے دے دو۔ اللہ، وہ جو روٹی کے ٹکڑے اٹھا رہی تھی، جی ہاں، اس نے کہا یہ منرل واٹر کی بوتل مجھے دے دو، مجھے سی پیک نہیں چاہیے۔ یہ ہے اس ملک کی حالت، غربت اور افلاس کی انتہا پہ ہے وہ گوادر کا علاقہ جو ہے، اور ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے۔ ایئر کنڈیشن آپ ذرا جا کے دیکھیں، جس قسم کی وہ اس نے ہوٹل بنے ہوئے ہیں اور وہ پی سی وہاں بنا ہوا ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں، آپ بنیادی پانی فراہم کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ اگر چاہے ایک پرانے زمانے کا وہاں پر وہ ہے بنا ہوا جس سے وہ ویپوریشن لیتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ مجھے کال ہے، لے ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ السلام علیکم جی، جی کون صاحب کہاں سے؟ عدنان نسیم کراچی سے۔ جی عدنان صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اوریا صاحب، آپ نے ایک مرتبہ مجھے کہا تھا کہ امت مسلمہ میں اور حکمران مسلمہ میں فرق ہوتا ہے۔ جی جی، اب پاکستان اسلام کے پر بنا ہوا ہے، یہ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، یہاں کے حکمران جو ہے مسلم مملکت کے حکمران ہیں۔ اسلام پہ اگر کوئی حملہ کرتا ہے، اسلام کے متعلق کوئی بکواس کرتا ہے، تو سب سے پہلے تو فرض ان کا بنتا ہے کہ سوال کریں، کھڑے ہوں۔ جی بالکل، اگر یہ نہیں کھڑے ہوتے، یہ سوال نہیں کرتے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ امت مسلمہ اپنے طور پہ مسلمان اس آیت کے اوپر عمل کریں، فقاتل ائمۃ الکفر حتی لا تکون فتنہ؟ بالکل ٹھیک۔ اگر یہ امت کے نوجوان اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو پھر کہیں گے۔ میں اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سید الشہداء حضرت حمزہ ابن عبد المطلب ہے جی، اور ہر وہ شخص سید الشہداء ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہے اور وہ مارا جائے۔ اللہ، سید الشہداء کا لقب دیا رسول اللہ، کیا بات، شہداء کا سردار کا لقب۔ حضرت امام حسین کو اس لیے تم سید الشہداء کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہر وہ شخص جو کہ ظالم بادشاہ کے سامنے، اسلام نے تو بڑے راستہ دکھایا ہوا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں جہاں ہم خالق کی معصیت آ جائیں، جائز ہی نہیں ہے۔ اور بڑی کمال ہے وہ جو آیت ہے اپنا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے جو تم پہ حکمران ہو، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اور اگر دونوں کے درمیان کو تنازع ہو جائے تو سیدھا اللہ اس کے اور یہ سب کیونکہ وقت بہت کم ہے تو میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، بات کلمہ حق کی ہے تو ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بات کریں، کال آتے ہیں اس کو عافیہ بات کرتے ہیں، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جی جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ بھیا سلمان بول رہا ہوں، سلمان فاروق فرام لاہور۔ جی سلمان صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اب جو نواز شریف صاحب کی تقریر تھی اسمبلی کے اندر، جی ہم نے یا کوئی بھی اس کو چیلنج تو نہیں کر رہا، ہم تو اس کو ایز اٹ از ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ نے اسمبلی میں کہا وہ سچ کہا، صحیح کہا، تو اب اس کو ان کو چاہیے کہ اس کو فیس کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان۔ ڈاکٹر عافیہ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اوباما گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو 400 لوگوں کی لسٹ بنائی ہے جس میں ڈاکٹر عافیہ بھی ساتھ ہیں اور ان کو رہا کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی انہوں نے 10 قیدی یمن واپس بھیجے ہیں، گوانتانامو بے کے یمنی قیدی، وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام کر دیں۔ پاکستان گورنمنٹ نے خط لکھنا ہے کہ ہم ڈاکٹر عافیہ کو لینے کو تیار ہیں، جی یہ نواز شریف صاحب کر جائیں، شاید 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 کسی مظلوم کی ان کی آخرت کا کچھ سہارا بن جائے، کوئی سہارا بن لیکن پتہ نہیں، مجھے امید کوئی نہیں ہے، لیکن ہم اپیل کیے دیتے ہیں۔ ٹرمپ کے آنے سے پہلے اگر خط یہ 2 دن ہیں، جی آج آپ کا ڈپلومیٹک بیگ جائے یا آپ الیکٹرانک میل جائے اور آپ کا سفیر جو ہے جلیل عباس گیلانی جو ہے وہ یہاں پر ہے تو وہ وہاں جا کے پکڑا دے اور وہ عافیہ کی رہائی ہو سکتی ہے، کیونکہ ٹرمپ اگر آ گیا جی تو جو صورتحال بننی ہے، جو کیفیت وہاں پر بنی ہوئی ہے، جس طرح کی صورتحال امریکہ کے اندر ہے،
پھر بہت مشکل ہو سراج الحق صاحب نے پولیٹیکل موو تو اس معاملے پر چلا دی ہے، بات آگے تک پہنچائی ہے. نہیں، آج میں نے پڑھ رہا تھا اس کے اوپر ایک جگہ پہ کہ وہ انہوں نے 10 یمنی جو ہیں انہوں نے واپس بھیج دیے، اور وہ گوانتانامو بے کے لوگ تھے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا پاکستان کے اندر جی آپ کے اپنے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی وقت نہیں، یہ وقت نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ آپ کے بگرام جیل کے اندر آپ کے پاکستان کے قیدی پڑے رہے، آپ نے نہیں لی. یہ افغانستان پڑوس میں تھا، آپ کولیشن گورنمنٹ میں تھے، یہ عافیہ یہاں رہی ہے. جی آپ اندازہ کریں کہ جو ایوان رڈلی نے جو اس کی رپورٹ نکالی ہے کہ اس کی رات کو اس کی چیخیں سنائی دیتی تھیں، اور میں نے سنی ہے، اور اس کے بعد ایک موومنٹ چلی ہے. سر 14 سال ہو گئے ہیں، 14 ایئرز، آپ خود سوچیں نا. جی تو لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر پاکستان کو اپنے شہریوں کا کوئی احساس ہی نہیں. آپ اندازہ کریں کہ ایک دفعہ پاکستانی جو تھے وہ وہاں پہنچے تھے تو میں خیال یوگوسلاویا، جی مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس وقت. تو بیچاروں کے والدین نے جیب میں آیت الکرسی جو ہے وہ ڈال دی رکھی. تو ان کی ہوا یہ کہ وہ بارڈر کراس کرتے ہوئے ان پہ فائر ہوا، جیسے بیچارے انلیگل امیگرینٹ کے طور جاتے، جی مارے گئے. اور وہ کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے کیونکہ ان کی جیب سے قرآن کی آیات نکلی. پاکستان کی ایمبیسی نے لاشیں وصول کرنے سے انکار کیا تھا. ہم اس حد تک اپنی غیرت اور اہمیت کھو دیتے ہیں. انسین. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور یہ صاحب کے پوائنٹس آ گئے، ان کے کمنٹس آ گئے. ناظرین اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو فیس بک اور ٹویٹر پر ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آج کے اس شو سے جمیل فاروقی اور اوریہ مقبول جان کو اجازت دیجیے گا.